اچھا، اب حضرت علی کے بارے میں تھوڑا سا عقیدہ اپنا بتائیں کہ کیا آپ رکھتے ہیں ان کے بارے میں عقیدہ؟ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ اس علیہ پر کوئی دلیل مجھے وسلم بتائیے گا معصوم پر، قرآن کی قطعی نص سے کوئی بات بتا سکتے ہیں آپ؟ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ قطعی نفس تو تطہیر کسے کرتے ہیں؟ تطہیر رجس سے، تطہیر رجس سے، اللہ تطہیر یعنی کہ رجس تھا اسے پھر ہٹایا گیا؟ نہیں، تھا اسی کی ہٹایا گیا؟ اللہ کا ازلی ارادہ ہے، انما یرید اللہ کا ازلی ارادہ ہے، ازلی ارادہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے، اس طرح نہیں کہ اللہ ارادہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے نہیں ہے، اللہ کا مستمر ارادہ ہے، اس وقت نزول بھی یہ ارادہ تھا، وقت نزول سے پہلے بھی یہ ارادہ تھا، اس طرح نہیں تھا کہ ابھی ارادہ کیا ہے، یریدو ارادہ نہیں بولا، یریدو اللہ نے ارادہ کیا ہے یہ نہیں بتایا، فرمایا اللہ کا مستمر ارادہ ہے، یرید اللہ کا ہمیشہ یہ ارادہ ہے کہ اللہ خود نہ کہ آپ، لیذہب کہ اللہ خود الرجس ہر طرح کی پلیدی کو، ناپاکی کو دور کرے آپ اہل بیت علیہ السلام سے۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں، تو اس آیت کے مخاطب ہیں، اس آیت میں شامل ہیں، تو اللہ کا جب ارادہ ہے کہ ہر طرح کی پلیدی خود اللہ ان سے دور کرے، تو پلیدی میں گناہ بھی آ جاتا ہے، پلیدی میں بری عادتیں بھی آ جاتی ہیں، پلیدی میں جہل بھی آ جاتا ہے، پلیدی میں خطا بھی آ جاتا ہے، سہو بھی آ جاتا ہے، سب کو اللہ نے خود دور کیا ان سے، تو یہ لہٰذا یہ نص قطعی یعنی کہ پہلے یہ کر سکتے تھے وہ، اس آیت سے پہلے یہ خرابی ان کی طرف ہو سکتی تھی۔ عرض کیا کہ یہ آیا نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے توجہ نہیں دی، آیا نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے اب ارادہ کیا ہے، کہ پہلے سے اللہ کا ارادہ نہیں تھا، اب اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ یہ کام کرے۔ اللہ کا ہمیشہ یہ ارادہ رہا ہے کہ اللہ خود یہ کام کرتا رہے، اللہ کا ارادہ رہا ہے کہ اللہ یہ کام کرتا رہے۔ یرید اللہ، یرید فعل کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، یہ استمرار پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ رہا ہے کہ اللہ خود آپ سے یہ دور کرتا رہے رجس۔ جی، اب مان بھی لینا، آپ کی بات مان بھی لینا، تو اس آیت کی نزول کے بعد کم از کم ان کی عصمت آپ مان بھی لینا، اس کی عصمت ثابت ہو گئی، لیکن آیا یہ نہیں کہہ رہی، آیا کے مفہوم پہ توجہ دیں، تو آیا کا مطلب یہی ہے کہ ہمیشہ اللہ کا یہ ارادہ رہا ہے۔ اور جناب حکم کریں۔ جی جسے ہمارا اس میں یہ عقیدہ ہے، میں اپنے عقیدے کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں یہاں پر، تاکہ میچ بنے کہیں نہ کہیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں، کہ اس آیت تطہیر کے بعد جو اہل بیت تمام رجس سے محفوظ ہو گئے، تو ہمارا ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ محفوظ ہیں، اور آپ کا ہے کہ وہ معصوم ہیں۔ اب تھوڑا سا فرق رہ گیا ہمارے اور آپ کے بیچ میں، محفوظ اور معصوم میں تھوڑا فرق آپ سمجھائیں گے کہ کیا ہے؟ آپ سمجھا دیں اپنا عقیدہ محفوظ سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ یعنی اب سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ معصوم کا مطلب بھی یہی حفظ سے ہے نا، معصوم عاصمہ یعنی کسی کو حفظ کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو حفظ کرتا ہے، معصوم ہے۔ تو لغوی لحاظ سے اس حوالے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، نہیں ایک تھوڑا سا فرق رہ گیا معصوم اور محفوظ میں، بس بہت زیادہ فرق نہیں ہے شیعہ سنی میں اس حوالے سے۔ مگر اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی اختلاف پایا جا رہا ہے، تو یہ اہل بیت جو ہیں یہ محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں آیت تطہیر کے تحت، تو ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر کیا عمل لے رہے ہیں اس حوالے سے، تو کیونکہ اب وہ محفوظ ہو چکے ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہوں گی، تو ان کے عمل کو ہم ترجیح دیتے ہیں اس حوالے سے، نہیں آیت تطہیر کی وجہ سے۔ بات بالکل آپ کی غلط ہے۔ اگر وہ آپ مانتے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں، وہ غلطی نہیں کر سکتے، اور صحابہ جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو بلا شک و بلا ریب جو غلطی نہیں کر سکتا وہ امامت کے لیے متعین ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے پاس دو استاد ہیں، ایک استاد ہمیشہ آپ کو صحیح پڑھائے گا، صحیح راستے پہ چلائے گا، ایک استاد وہ 50-50 ہے، چانس ہے کہ وہ خطا کر دے، تو یہ تو آپ کہتے ہیں ترجیح دیتے ہیں، آپ ترجیح بھی نہیں دیتے، آپ کی بات صحیح نہیں ہے۔ آپ لوگ اکثر اپنے احادیث، اپنے دین کے ارکان، نماز وغیرہ اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے، صحابہ سے لیتے ہیں، اور پھر آپ جو لوگ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ جو تھے امام تھے اہل بیت علیہ السلام کے، حالانکہ صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان حضرات معصومین محفوظین علیہ السلام سے غلطیاں نہیں ہو سکتی، تو آپ نے اعتراف کیا الحمدللہ رب العالمین کہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے۔ جن صحابہ نے خلافت سنبھالا ہے معصومین اور محفوظین کے موجودگی میں، ان کی خلافت باطل ہے۔ کیوں؟ ایک ایسا شخص ہے جو غلطی نہیں کر سکتا لیڈرشپ میں، دوسرا شخص غلطی کر سکتا ہے، تو متعین کون ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ انصاف کیا کہتا ہے؟ کہ جس کو اللہ نے غلطی سے ضمانت دی کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا، وہ امام بنے ہمارا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو غلطی کر سکتا ہے اس سے زیادتیاں ہو سکتی ہیں، نماز وغیرہ احکام میں وہ غلطی کر سکتا ہے، اس کو اتباع کرنی چاہیے، اس کو خود اعتراف کرنی چاہیے، کیونکہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی، میں ہمیشہ آپ کی اتباع کروں گا، امت کو بھی آپ کی اتباع کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح احکام میں بھی مسلمان احکام کن سے لیں؟ وہ جو غلطی کرتے نہیں ہیں،
غلطیوں سے محفوظ ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ نے جو ڈاکٹر صاحب آپ نے پورا عالم اسلام کا جو اختلاف جو ہے مسئلہ امامت پہ رفع کر دیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, یہ جو میرا عقیدہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کسی چیز کے حوالے سے, تو ہم اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کو. اب آپ اسے مانیں یا نہ مانیں تو اس میں ہم مانتے ہیں, ہم تائید کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں, تائید کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کا جو عقیدہ ہے اس کے لوازم سے, جو اس کا لازمی بات ہے نا کہ ایک شخص اگر ثابت ہوگا کہ غلطی نہیں کرتا, تو پھر اگر ایک ثابت ہو جائے کہ ایک شخص غلط نہیں بولا, توحید بتائے گا تو صحیح توحید بتائے گا, سیرت بتائے گا تو غلطی نہیں کرے گا, صحیح بات, تفسیر بتائے گا تو صحیح تفسیر بتائے گا, شریعت کے احکام نماز وغیرہ صحیح بتائے گا, حکومت کرے گا تو کبھی غلطی نہیں کرے گا, سب اللہ کی رضا کے مطابق کرے گا, تو پھر اس کا لیڈرشپ تو متعین ہے نا. لیڈرشپ کے آپ نے اس میں دو تین کوئی اور کینڈیڈیٹ کو آپ نہیں لا سکتے کہ یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے, ایک ہی آدمی اچھا ہے. اچھا جی آپ کے اس میں دو تین کوشچن بن گئے. ایک تو یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے نماز یا وغیرہ کی چیزوں کا طریقہ نہیں لیا, تو آپ یہ بتائیے کہ اہل سنت میں کون سی ایسی حدیث ہے جو ہم نے اہل بیت سے نہیں لے رکھی اپنی نماز میں؟ ہم رفع الیدین کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے رفع الیدین ثابت ہے, تو ہم رفع الیدین سے ہی نماز پڑھتے ہیں. یا آپ بتائیے کہ حضرت علی السلام سے یہ کام کرتے تھے آپ کے میری بات آپ نے اس کا ریز کیا نا کوشچن, تو آپ مجھے یہ بتائیے اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس حوالے سے کہ ہم نے حضرت علی سے یہ چیز نماز میں نہیں لی اور ہمارے یہاں وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے, آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل, صرف نماز کی بات نہیں ہے اور رفع الیدین کی نہیں, آپ نے نماز کی ایگزامپل دی تو میں نے اس لیے یہ بات کری. اور نماز اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی کوئی اجازت دیں, میں ایک بات بتا رہا ہوں, میں عرض کروں میں بھی نماز کی طرف آتا ہوں. ایک لمحہ مجھے بات کرنا دیں. نماز سے جو اہم ہے توحید ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت سیرت ہے, کلی طور پر ان باتوں کو آپ لوگ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام سے تو نہیں لیتے. آپ کی اتھارٹیز کچھ اور ہم سب جانتے ہیں, اور جن لوگوں کو آپ امام مانتے ہیں ان میں اہل بیت کوئی نہیں ہے, ہم ان سب کو مانتے, آپ ان سب کو معلوم ہے. آپ جو ہے کہتے ہیں ایک مسئلے میں نماز میں ہم رفع الیدین جو ہے ہم نے ان سے لیا ہے, ایک حدیث پہ عمل کیا, ٹھیک ہے نا, تو یہ تو ایک جزئی مسئلہ ہے. آپ یہ بتائیے کہ ہم نے کس پر عمل نہیں کیا ہے وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں. جتنے آپ کے مسائل ہیں نا, وضو لینے کے مسائل ہیں, نماز پڑھنے کے مسائل ہیں, ان میں روایات بہت کم ہیں اہل بیت علیہ السلام سے آپ کے ہاں, بہت کم ہے. تو ہمارے پاس تو صحیح سند کے ساتھ روایت ہیں, ہم نے وہ تو لی ہے نا. تو آپ کے وضو کا مسئلہ ہوگا تو آپ کا ابھی آپ کے پاس پیروں پر مسے کا مسئلہ ہے تو ہم نے حضرت علی سے ہی لیا ہے. آپ لوگ ابھی جو عمل انجام دیتے ہیں, مجھے معلوم کہ آپ کے پاس احادیث جتنی انہیں پہ آپ کی وہ ہے, اسی پر تو ہم بنا کریں, اسی پر تو کام کریں گے, کوئی چارہ نہیں ہے, مجبوری ہے, اسی پہ ہم عمل کریں گے. لیکن جن لوگوں نے احادیث آپ کے لیے نقل کی ہیں, آپ پہلی صدی میں چلے جائیں, اس زمانے میں جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام سے نقل نہیں کی, وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس نہیں گئے, ابو ہریرہ کے پاس چلے گئے, فلاں کے پاس چلے گئے نا, ان لوگوں نے کیوں نقل نہیں کیا؟ آپ کی مذہب کے جنہوں نے اساس رکھا ہے, جس طرح ایوالو ہوا ہے آپ کا مذہب, خود اما عائشہ نے بھیجا لوگوں کو اللہ کے حضرت علی کی طرف کہ ان سے جا کے مسئلہ پتا کرو. ہو سکتا ہے کسی جزئی مسئلے پر, لیکن جزئی مسئلے پر, لیکن عائشہ لشکر لے کے آئی نا ان سے لڑنے کے لیے, ان سے وہ تو بالکل خطا پر تھی نا, وہ بالکل خطا پر تھی. یہ بتائیے اہل سنت میں کس نے کہا کہ وہ حق پر تھی؟ حضرت علی کے خلاف. آپ میری بات سنیے, حضرت علی کے خلاف سارے صحابہ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور حضرت علی کے خلاف نکل آئے نا, تب بھی وہ خطا پر ہوں گے, حضرت علی حق پر ہوں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام, ہم تو ایک بڑی مثال دے دی. خطا کو آپ خطا مان لینا, پھر آپ خطا کو خطا نہیں مانتے. مثلا میں آپ کو ایک قتل کر دیتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں میں خطا پہ اجازت دیں مجھے بات کرنے دیں, اجازت دیں. جو خطا ہے کہ اگر ایک خطا یہ ہے کہ میں نے مثلا آپ کو میں نے آپ پہ کو ایک آواز اٹھائی, آپ پہ بلند آواز, پھر میں نے کہا خطا پہ معاف کر دیں. مسئلہ ایسا تو نہیں ہے یہاں پر. مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمنی نفاق کی علامت ہے. نفاق آپ کو پتہ ہے, یہ حدیث متواتر ہے, جو شخص ان سے دشمنی کرتا ہے وہ منافق ہے. اب تلوار اٹھائے جنگ کرے تو اور بات ہے. پھر فرمایا کہ جو ان سے لڑتا ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتا ہے, اگر آپ اس بات پہ توجہ دیں, خطا کو خطا مانتے ہیں, اس بات کو خطا کیا تو کیسا خطا ہے؟ ایک خطا ہے قتل کرنا, ایک خطا ہے مثلا جھوٹ بولنا, ایک خطا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا. یہ کوئی چھوٹی خطا نہیں ہے کہ آپ پھر اس کو چھوڑ کے جائے. سلمان رشدی مثلا اتنا اس نے بڑا خطا کیا نا, سب مسلمان کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ سزا ہونی چاہیے. اگر آپ خطا مانتے ہیں تو اس کی گریوٹی جو ہے
اس کی جو حساسیت ہے اس خطا کا حجم اس کے مطابق مان لے. یہ نہ کہ اس نے اجتہاد میں خطا کیا ہے پھر اس کو ثواب بھی ملے گا. آپ تو یہ کہتے ہیں نہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. یہ ہمارا جو ہے مجتہد تو جو ہے اچھا یہ عقیدہ نہیں ہے تو اس کو ثواب ہے. اچھی ٹھیک ہے, آپ عقیدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ نہیں, آپ کہتے ہیں اس کا خطا کیا, اس خطا کی جو حساسیت ہے اس کا اعتراف کریں. پھر اگر اس کا اعتراف کریں گے کہ جس یہ خطا سے نفاق ثابت ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر اس سے بڑھ کر نفاق سے بڑھ کر بھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے اس کا کیا حکم ہے اسلام میں, اس کو نہیں دہراتا کیونکہ مسئلہ حساس ہے, آپ ناراض نہ ہو جائیں گے, لیکن آپ کے ذہن میں ہے, مسلمانوں کے ذہن میں ہے کہ کتنا گریوٹی والا مسئلہ ہے. تو اس پہ اگر آپ اس خطا پہ اعتراف کرتے ہیں تو خطا کون سی خطا ہے؟ خطا یہ ہلکی پھلکی خطا نہیں ہے. جیسے میں ابھی آپ سے مثلا کوئی غلط بات کروں, یہ اس طرح تو نہیں ہے. یہ خطا ایسا خطا ہے کہ اس سے آپ کا جو ہے کی پورا جو سلسلہ ہے بات ختم ہو جاتی ہے. بات جن صحابہ نے امیر المومنین علیہ السلام سے لڑا ہے, آپ اعتراف کریں کہ وہ سب منافق تھے. آپ اعتراف کریں کہ جنہوں نے لڑے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے ہیں, پھر ہم مانیں گے کہ آپ واقعا سنسیئر ہیں, آپ صادق ہیں اپنے اس خطا کے اعتراف میں. وَإِلَّا اس نے خطا کیا. خطا کون سا خطا ہے؟ صرف لفظ خطا کے مختلف اقسام, مختلف درجات ہوتے ہیں, درجہ تعین کیجئے کہ کون سا خطا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نے انہیں معاف کیا, انہیں چھوڑ دیا, ایٹ دا لاسٹ یہی تو ہوا ہے. نہیں چھوڑا نہیں, بیٹھی جا رہی, اور انہوں نے اپنی خطا سے رجوع کیا اور وہ زندگی بھر روتی رہی. اس حوالے سے بھی وہ روتی رہی کیونکہ ان کو شکست ہوئی ہے. وہ اس لیے نہیں روئی کہ کیوں امیر المومنین علیہ السلام سے لڑی ہے, وہ اس لیے بری طرح سے پورا ان کا لشکر, اس کے رشتہ دار, اتنے اس کے جتنے چہیتے سردار تھے سب قتل ہو گئے نا اس لشکر میں. ان کے خیال تھا, ان کا ایک خواب تھا کہ ہم حکومت بنائیں گے, اپنا خاندان کا حکومت بنائیں گے, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہٹائیں گے. ان کا یہ ارادہ تھا. تو لازمی بات ہے جب ان کی یہ اتنا بری طرح سے شکست ہوا ہے ان کو, تو وہ روئے گی نا, وہ تو روئے گی. اور کیا کرے گی؟ اس کو پچھتاوا تو ہوگا اس بات پہ پچھتاوا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس نے ہمارے اور آپ کے بیچ میں یہ اختلاف ہے کیا؟ نہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ گھر میں بیٹھنا, اور وہ گھر میں نہ بیٹھی. وہ میری بیوی کون سی ہوگی جو اس پر خواب کے کتے بھوسیں گے؟ اس حوالے سے وہ جو ہے اپنی غلطی کو مانتی تھی. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے اس لیے کہ امیر المومنین اگر کوئی اپنی غلطی سے رجوع کرنا چاہے تو اس کا کوئی کالم ہے کہ رجوع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اجازت ہے, میں توبہ کا دروازہ اللہ کا کھلا ہے, لیکن اگر آپ کہتی ہیں کہ اس نے توبہ کیا ہے, وہ حدیث دکھائیں ہمیں کہ اس نے اس لیے توبہ کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام حق پہ تھے اور ان سے لڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے مترادف ہے, اس لیے میں توبہ. یہ دکھائیں کہاں پر ہے, یہ کہاں پر ہے, یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے, بالکل کوئی روایت نہیں ہے. وہ روتی تھی, بالکل روتی تھی, لیکن رونے کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, رونے کی وجہ میں آپ کو یہ روایت ہے میں دکھاتا ہوں روتی تھی کہ ہماری شکست ہو گئی. میں آپ کو دکھاؤں جو اس بات کو ثابت کرتا ہے. ریفرنس دے دیجیے, روایت آپ کو دکھاتا ہوں. نہیں میں آپ کو روایت دکھاتا ہوں, کوئی بات نہیں. یہ ادعا کرنا کہ عائشہ نے توبہ کیا ہے, یہ صحیح روایت میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس خود کہتے ہیں کہ وہ جو بہت معروف مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات کے آخر میں نماز کا جب وقت ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو شخصوں وہ مسند احمد بن حنبل میں ان کے بغل کے نیچے سے وہ لے کے آ رہے تھے, اور ایک فضل ابن عباس تھا اور دوسرے کا نام عائشہ نے نہیں لیا. راوی کہتا ہے میں نے یہی حدیث, اور یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے مسند احمد بن حنبل میں نے اپنے عبداللہ ابن عباس سے کہہ دیا کہ عائشہ سے میں نے یہ حدیث سنا کہ دو شخص لے کے آئے کہ فضل ابن عباس تھا. تو عبداللہ ابن عباس نے پوچھا مجھ سے کہ تجھے پتہ ہے کہ دوسرا شخص کون تھا؟ کہ فضل ابن عباس کے ساتھ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے لایا ہے, کیونکہ خود نہیں آ سکتے تھے, بیماری تھی ان کو, طبیعت ناسازگار تھی. تو میں نے کہا نہیں معلوم, عائشہ نے تو نہیں ذکر نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے, تو عائشہ ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتی ہیں کیونکہ ان کو بغض ہے, ان سے دشمنی ہے. تو آپ کہتے ہیں اس نے توبہ کیا. تو ابھی میں ایک روایت دکھاتا ہوں. یہ روایت آپ مجھے صحیح سند کے ساتھ دکھا دیں تاکہ ہم سب کو پتہ رہے کہ یہ بات ہے. ہاں بالکل, ابھی دکھاتا ہوں, یہ مسند احمد میں ہے. یا چاہیں تو ڈسپلے پہ لگوا دیجیے گا جب ہماری ابھی دکھاتا ہوں. ہاں ڈسپلے پہ لگاتا ہوں ابھی, ایک منٹ. نہیں یہ جب اپلوڈ ہو تب آپ اس کو ڈسپلے پہ لگوا دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ ہم کیونکہ اب آگے سوالات کنٹینیو کریں گے اس حوالے سے. نہیں ابھی دکھا سکتے ہیں, ایسی کیا بات ہے, ابھی آپ اگر تحمل کیجیے تو ایک منٹ میں دکھا دیتا ہوں.
چونکہ یہ تو بہت ہی سیریس روایت ہوگی ہمارے لیے. ہاں بالکل بالکل. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل الجزء الاربعون 40واں تبع مؤسسۃ الرسالہ. اس کتاب میں عزیزوں ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں صفحہ نمبر 67 پہ. حدیث کا نمبر اور بتا دیجیے گا. ابھی آ رہا ہے. یہ ہے بھائی صفحہ نمبر 67 حدیث نمبر 24061. عبید اللہ ابن عبداللہ عن عائشہ, اس نے روایت کی عائشہ سے. صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے. ابھی دکھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے حضرت میمونہ کے گھر میں, تو انہوں نے اپنی ازواج سے اجازت لی کہ میرے گھر میں آ کے وہاں پہ بیماری کا ایام گزار دیں. تو عورتوں نے اجازت دی, نساء نے اجازت دی. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ معتمدا علی العباس وعلی رجل آخر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. میں نے نماز کے لیے کیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, اس میں ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں میمونہ کے گھر سے جب آ رہی تھی تو انہوں نے تکیہ لگایا تھا. آتے ہوئے انہوں نے بوجھ اپنا رکھا ہوا تھا کس پر, عباس پر اور ایک اور شخص پر. وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ, اور ان کے جو دو پیر تھے وہ زمین وہ قدم اٹھانے کے لائق ان میں نہیں تھی, طاقت نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. وہ لکیر کھینچی جا رہی تھی ان کے جو پیر مبارک تھے, قدم مبارک. وقال عبید اللہ, میں عبید اللہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ابن عباس نے مجھ سے کہا اتدری من ذلك الرجل, تجھے پتہ ہے کہ وہ دوسرا شخص کون ہے؟ هو علی بن ابی طالب, وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. ولكن عائشة لا تطيب له نفسا, لیکن عائشہ جو ہیں ان سے وہ نہیں ان کو پسند نہیں کرتے. اچھا, اب صحیح سند کے ساتھ یہ ہے اس حدیث کے آخر میں حاشیہ نمبر 2 پسند نہیں کرتے اور بغض میں کچھ فرق آ رہا ہے. لا تطيب له نفسا, لا تطيب له نفسا, ان سے بغض رکھتے ہیں. ابھی میں دکھاؤں اس کا بھی شرح چاہیے, وہ بھی دکھاتا ہوں. اسناد صحیح علی شرط الشیخین, اسناد صحیح ہے شرط شیخین کے ساتھ. اچھا, کسی ایک محدث کا حکم بتا سکتے ہیں اس نے لگایا ابھی اسناد صحیح علی شعیب الارناؤط. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو خدمت میں عرض کروں ارواء الغلیل میں, یہ ارواء الغلیل ہے البانی صاحب کی, الجزء الاول, محمد ناصر الدین الالبانی کی کتاب. یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں صفحہ نمبر 178. یہ ہے یہ وہ حدیث کو کہہ رہے ہیں کہ پھر احمد نے اسی حدیث کو روایت کیا ہے مختصراً, وزاد فی آخرہ ولکن عائشۃ لا تطیب له نفسا وسند صحیح. سند صحیح ہے اس حدیث کو جو احمد نے روایت کیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے کتب میں ہیں. ٹھیک ہے, میں اس کو کراس ویریفائی ضرور کروں گا. میں آپ کو یہی حدیث اردو میں دکھاؤں, اردو میں ترجمے کے ساتھ, اگر آپ اجازت دیں دکھاؤں. نہیں, آپ یہ میں سرچ کر لوں گا یا آپ بعد میں. اچھی بات, دکھا دیجیے. ہم اس کو ویریفائی کر لیں گے. بالکل, اب اچھی بات ہے, ویریفائی کر, حکم کریں مزید.